امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے جن واقعات اور حالات کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی ہے کہ ایسا ایسا ہوگا، ان تمام احادیث اور روایت کا تتبع کرنے سے، جستجو کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ دو قسموں پر مشتمل ہے، ایک عمومی احوال اور دوسرے خصوصی واقعات۔ چنانچہ اگر ہم عمومی احوال کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی اور سب سے بڑی بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ خفۃ من الدین، دین پر زوال ہے، دین کے اوپر زوال آ جائے گا۔ چنانچہ پوری دنیا میں آپ نگاہ پھیلا کر دیکھ لیجئے، پوری دنیا میں چل پھر کر جس طرح آپ سے تحقیق ہو سکتی ہے تحقیق کر لیجئے، پوری دنیا میں آج بے دینی اور الحاد اتنا پھیلا ہوا ہے کہ دین و شریعت کی عظمت دلوں سے نکل چکی ہے۔ ہر طبقہ یورپی تہذیب کی زنجیروں میں جھکڑ چکا ہے، قرآن و حدیث سے لوگ غافل ہیں، اسلامی تعلیمات کا جنازہ نکل چکا ہے اور اخلاص تو انقا ہو گیا ہے۔ ریاکاری ہر جگہ قدم جما چکی ہیں، مادیت کا بند کھل گیا ہے، عریانیت کا سیلاب آ گیا ہے، پردہ تو رخصت ہی ہو چکا ہے، بدکاری عام ہو گئی ہے اور سود ایک تجارت بن چکا ہے، اور رشوت کے بغیر تو ایک قدم چلنا بھی مشکل ہو چکا ہے، جوا تفریح کا ذریعہ بن چکا ہے اور شراب تہذیب میں داخل ہو گئی ہے، رزق حلال ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا ہے، حرام مال تو بہا جا رہا ہے، جہاں چاہو حرام حرام، دولت کی ہوس عروج پر ہیں اور چند ٹکوں کی خاطر، چند سکوں کی خاطر ایمان فروخت ہو رہا ہے۔ رشوت تو اتنی ہے کہ رشوتوں کے بغیر تو چلتا ہی نہیں ہے، ایک کام نہیں ہو سکتا ہے، اور رشتے ناتے ٹوٹے جا رہے ہیں، صلہ رحمی ختم ہو چکی ہیں، صدقہ طبیعت کے اوپر بھاری لگتا ہے اور زکوٰۃ تو ڈنڈ سمجھی جاتی ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پوری طرح دھجیاں اڑ چکی ہیں، ہر ایک خواہشات کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے، جھوٹ ہنر بن چکا ہے اور صداقت سچائی اس کو تو بے غیرتی سمجھی جا رہی ہے۔ تو یہ سب سے بڑی اور سب سے اہم بات کہ دین میں زوال آ جائے گا۔ اور دوسری بات جو عمومی احوال کے اندر بیان کی جاتی ہیں، مستدرک حاکم کی روایت ہیں، فرماتے ہیں تکون فی آخر الزمان فتنہ، فتنوں کا اس میں بھرمار ہوگا، اتنے فتنے کہ ایک فتنے سے نہیں نکلیں گے دوسرا آ جائے گا، سیاسی معاشرتی ہر اعتبار سے فتنے ہی فتنے، انسان کو اپنا دین بچانا مشکل ہو جائے گا، اپنی جان کی حفاظت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اور تیسری بات مجموع الزوائد کے اندر ایک روایت ہے کہ یبعث فی امتی علی اختلاف من الناس وزلازل، امام مہدی کی بعثت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے امت میں تفرقہ ہوگا اور زلزلوں کا ظہور ہوگا۔ ایک اور روایت میں مستدرک حاکم کی روایت ہیں، فرماتے ہیں تملأ الارض جورا وظلما، پوری دنیا پوری زمین ظلم و ستم سے بھر جائے گی۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں پوری دنیا کے اندر ظلم و عدوان عام ہو چکا ہے، ہر طاقتور کمزور کو دبا رہا ہے، پوری دنیا کے اندر یہ ماحول ہے، کوئی ملک اس سے خالی نہیں ہے۔ دارالاسلام اور اسلامی حکومتیں کہیں جانے والی اسلامی حکومتیں بھی اس سے محفوظ نہیں ہیں۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ لا یجد الرجل ملجأ یلجأ الیہ، کوئی انسان کوئی مسلمان پناہ نہیں ڈھونڈ سکے گا، ڈھونڈنے سے بھی اس کو پناہ نہیں ملے گی۔ آج حالات آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے بدتر ہو چکے ہیں کہ کسی کو امن نہیں مل رہا ہے، ہر شخص اپنی جان کا خوف محسوس کرتا ہے، اپنے گھر والوں کا خوف محسوس کر رہا ہے۔ اور آج تو دیکھ لیجئے تقریباً 10 دنوں سے فلسطین کے اوپر بمباری جاری ہے، اور وہاں کے مسلمانوں کو خصوصاً غزہ کے مسلمانوں کو اتنا پریشان کیا جا رہا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، بھوک پیاس ہر طرح سے پریشان ہے، ان کی بجلی بند کر دی گئی، پانی بند کر دیا گیا، کھانا بند کر دیا گیا، بلکہ کہیں سے کسی ملک سے اگر مدد آئی بھی ہے تو ان تک نہیں پہنچانے دی جا رہی ہے۔ ایجپٹ کے اندر بند ہے ناکہ بندی، اس سے آگے نہیں جا سکتے ہیں، پریشان حال کر کے رکھ دیا ہے۔ تو ایسے حالات سنگین سے سنگین ترین ہو جائیں گے، بلکہ ایک روایت میں یہاں تک فرما دیا کہ اذا قال اللہ قتل، اللہ کا نام لینا بھی گردن زنی جرم ہو جائے گا، اور ہوا ایسا۔
ابھی کچھ ہی دنوں پہلے تازہ واقعہ بتا رہا ہوں، کچھ ہی دنوں پہلے فرانس کے اندر یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک مسلمان عورت جس کے گھر میں کام ہو رہا تھا، وہ باہر گئی ہوئی تھی اور پھر واپس جب اپنے گھر آئیں تو اس نے گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام کیا، جیسے عام طور پر مسلمان اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام کرتا ہے۔ یہ تو طریقہ نبوی ہے، سنت طریقہ ہے۔ چنانچہ اس نے گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام کیا، تو جس کو سلام کیا اس نے تو کوئی رسپانس نہیں دیا، لیکن دوسرا شخص جو اس کے ساتھ تھا، کاریگر جو کام کر رہے تھے، ان میں جو دوسرا شخص تھا اس نے پولیس کو فون کر دیا، اور فوراً پولیس آ گئی، اس عورت کو گرفتار کر کے لے گئی، اور بہت زیادہ تحقیق اور بہت اس کی چھان بین کی، اور پھر چھان بین کرنے کے بعد اس کو چھوڑا، بہت زیادہ تحقیق کرنے کے بعد۔ اور پھر بھی پولیس نے کہا کہ ہم رسک نہیں لے سکتے۔ اللہ اکبر، حد ہو گئی ہے۔ اللہ کا نام لینا بھی جرم ہو چکا ہے، اور ہمارے اس ملک کے اندر تو آپ اچھی طریقے سے واقف ہیں کہ کس طرح اللہ کا نام لینے کے اوپر لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، اور غیروں کا نام مجبوراً ان کے زبانی سے جاری کروایا جاتا ہے۔ تو یہ عمومی احوال ہیں کہ معاشرتی اعتبار سے بھی مسلمان خستہ ہو جائیں گے، اور سیاسی اعتبار سے بھی مسلمان پریشان اور اضمحلال کا شکار ہو جائیں گے، اور ہوا ہے ایسا۔ پوری امت کا شیرازہ آج بکھر چکا ہے کہ جہاں 1350 سال تک اسلامی حکومت رہی اور مسلمانوں کا بول بالا رہا، اور وہ دور ایسا دور تھا کہ اس میں کوئی مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف ایک قدم اٹھاتے ہوئے بھی 100 مرتبہ سوچا کرتا تھا، کیونکہ مسلمان اس وقت باغیرت تھے، غیرت مند تھے۔ بلکہ حجاج بن یوسف جو بدنام زمانہ ہے، اس جیسا امیر بھی ایک دینی بہن کی نسبت کی وجہ سے، ایک دینی بہن کی وجہ سے سندھ پر چڑھ گیا تھا، اور ملی انتقام کے لیے اس نے پوری فوج بھیج دی تھی۔ لیکن اب ہماری یہ پاسبان قبروں میں جا چکے ہیں، دین کی حمیت کرنے والے قبروں میں جا کر سو چکے ہیں۔ اب پوری طرح بے خوف، پوری طرح خوف ہی خوف ہے۔ اسرائیل بمباری کر رہا ہے فلسطین کے اوپر اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے اوپر۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ وہ زمین فلسطین کی ہے، اس کے اوپر ان کو بسایا، اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو بسایا گیا، اور انہوں نے اس کے اوپر ناجائز قبضہ کر لیا، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ پوری کی پوری زمین ارض مقدس ہم اپنے قبضے میں لے لیں۔ حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ جن کو وہاں امن دیا گیا، وہاں جگہ دی گئی، آج وہ انہی کے اوپر، جنہوں نے جگہ دی انہی کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اور پوری دنیا خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہوئی ہے، اور امریکی جہاز پیدل پہ مسلسل ان کی مدد کے لیے جا رہے ہیں۔ ابھی 3 طیارے جہاز، بحری جہاز بھی بھر بھر کے لے جا رہے ہیں، وہاں پہنچ رہے، اور پوری دنیا خاموش بنی بیٹھی ہے۔ بلکہ اکثر دنیا کا حصہ اسرائیل کی مدد کر رہا ہے، اور جو مظلوم ہیں ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اسلامی ریاست بھی خاموش پڑی بیٹھی ہے، کوئی جواب نہیں، کوئی رسپانس نہیں۔ 10